سلطنت نوران اپنی شان، امن اور انصاف کے لیے مشہور تھی۔ لوگ دور دور سے کہتے تھے کہ اگر دنیا میں کہیں انصاف زندہ ہے تو وہ نوران کے محل میں ہے۔ اس سلطنت پر بادشاہ سلیمان حکومت کرتا تھا۔ اس کا اکلوتا بیٹا شہزادہ ظہیر تھا، جو نہ صرف بہادر تھا بلکہ رعایا کے دکھ درد کو بھی سمجھتا تھا۔ اسی وجہ سے لوگ اسے آئندہ بادشاہ کے طور پر بہت پسند کرتے تھے۔ محل میں سینکڑوں خادم، سپاہی اور کنیزیں تھیں، مگر ان سب میں ایک نام ایسا تھا جسے شاید ہی کوئی جانتا ہو۔ وہ تھی پارو۔ پارو ایک غریب کسان کی بیٹی تھی۔ اس کے والد کئی سال پہلے بیماری سے وفات پا چکے تھے، جبکہ اس کی ماں کمزور اور بیمار رہتی تھی۔ غربت نے انہیں اس مقام پر پہنچا دیا تھا کہ کئی دن گھر میں صرف سوکھی روٹی سے گزارا ہوتا۔ ایک شام پارو نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی، میں محل میں کام کروں گی۔ ماں نے فوراً انکار کر دیا۔ نہیں بیٹی، محل کی زندگی آسان نہیں ہوتی۔ پارو مسکرائی۔ غربت اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ چند دن بعد پارو محل میں ایک معمولی کنیز بن گئی۔ پارو کا کام صبح سورج نکلنے سے پہلے شروع ہو جاتا۔ وہ شاہی راہداریوں کی صفائی کرتی، باغ کی تازہ پھول گلدانوں میں سجاتی، مہمانوں کے کمروں کا خیال رکھتی اور شام تک لمحہ بھی آرام نہ کرتی۔ مگر اس کی سب سے بڑی خوبی تھی اس کی زبان۔ وہ کبھی کسی سے بدتمیزی نہ کرتی۔ اگر کوئی خادم بیمار ہو جاتا تو پارو خاموشی سے اس کا کام بھی کر دیتی۔ اسی وجہ سے چند ہی مہینوں میں محل کے زیادہ تر ملازم اس کی عزت کرنے لگے۔ صرف ایک شخصیت تھی جس کا دل پارو کی طرف عجیب سی توجہ محسوس کرنے لگا۔ وہ تھا شہزادہ ظہیر۔ ایک دن محل کے شاہی باغ میں شہزادہ ظہیر اپنے استاد کے ساتھ تیر اندازی کی مشق کر رہا تھا۔ اسی دوران ایک زخمی ہرن خوفزدہ ہو کر باغ میں آ گیا۔ سپاہیوں نے فوراً تیر کمان اٹھا لیے۔ پارو نے یہ منظر دیکھا تو وہ دوڑتی ہوئی ہرن کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ نہیں، سب حیران رہ گئے۔ سپہ سالار غصے سے بولا، ہٹ جاؤ، یہ شاہی باغ میں گھس آیا ہے۔ پارو نے کانپتی آواز میں کہا، یہ زخمی ہے، مجرم نہیں۔ شہزادہ ظہیر نے ہاتھ اٹھا کر سپاہیوں کو روک دیا۔ وہ خود ہرن کے قریب آ گیا۔ ہرن کے پیر میں تیر لگا ہوا تھا۔ پارو نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اس کا زخم باندھا۔ کچھ دیر بعد ہرن لنگڑاتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا۔ شہزادہ خاموشی سے پارو کو دیکھتا رہا، پھر بولا، تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی؟ پارو نے نظریں جھکا لی۔ کسی بے زبان کی جان بچانے کے لیے اتنا خطرہ تو لیا جا سکتا ہے۔ شہزادہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی۔ اسی محل میں ایک اور شخصیت تھی، دائی اماں۔ سفید بال، جھریوں بھرا چہرہ، نرم لہجہ اور ہر وقت تسبیح ہاتھ میں، وہ شہزادہ ظہیر کو بچپن سے اپنی گود میں پالتی آئی تھی۔ محل کا ہر فرد ان کا احترام کرتا تھا۔ کوئی بیمار ہو جائے تو دائی اماں سب سے پہلے اس کے پاس پہنچتی، کوئی پریشان ہو تو اسے دلاسا دیتی، یہاں تک کہ پارو بھی انہیں اپنی ماں جیسا سمجھنے لگی تھی۔ ایک دن پارو کی ماں کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ پارو پریشان بیٹھی رو رہی تھی۔ دائی اماں خاموشی سے اس کے پاس آئیں۔ انہوں نے اپنی پوٹلی سے چند سکے نکالے اور پارو کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ پارو گھبرا گئی۔ نہیں، میں یہ نہیں لے سکتی۔ دائی اماں مسکرائیں۔ یہ قرض نہیں، ایک ماں کی طرف سے بیٹی کے لیے دعا ہے۔ پارو کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے جھک کر دائی اماں کے ہاتھ چوم لیے۔ اس دن کے بعد پارو کے دل میں دائی اماں کی عزت اور بھی بڑھ گئی۔ چند ہفتوں بعد سلطنت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پڑوسی سلطنت نے دوستی کی نشانی کے طور پر ایک نایاب تحفہ بھیجا۔ وہ تھا شاہی نیلم کا ہار۔ کہا جاتا تھا کہ اس ہار کی قیمت سے کئی بستیاں آباد کی جا سکتی تھیں۔ بادشاہ نے پورے دربار کے سامنے ہار دیکھا اور حکم دیا، اسے شاہی خزانے میں محفوظ کر دیا جائے۔ اس رات خزانے کی حفاظت معمول سے دگنی کر دی گئی۔ ہر دروازے پر سپاہی کھڑے تھے۔ کسی کے لیے اندر جانا تقریباً ناممکن تھا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ پورا محل گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک محل کے ایک سنسان حصے میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ایک سیاہ چادر اوڑھے شخص نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اپنی آستین سے ایک پرانی چابی نکالی۔ وہ چابی عام نہیں تھی۔ ایسی چابی صرف محل کے چند پرانے اور قابل اعتماد لوگوں کے پاس ہوا کرتی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ وہ سایہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد وہی سایہ شاہی خزانے سے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مخملی ڈبہ تھا۔ اس نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا اور رات کے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ اگلی صبح محل میں شور مچ گیا۔ شاہی ہار غائب ہو گیا۔
سپہ سالار نے فوراً پورے محل کی تلاشی کا حکم دے دیا۔ ایک ایک کمرہ کھولا گیا، ہر صندوق دیکھا گیا۔ آخر کار سپاہی پارو کے چھوٹے سے کمرے میں پہنچے۔ پارو حیران رہ گئی، میرے کمرے میں کیوں؟ سپاہی نے سخت لہجے میں کہا، یہ حکم ہے۔ اس کا صندوق کھولا گیا، چند کپڑوں کے نیچے وہی معمولی ڈبہ رکھا گیا تھا۔ سپاہی نے ڈبہ کھولا، اندر شاہی نیلم کا ہار چمک رہا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ پارو کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ یہاں کیسے آیا؟ سپہ سالار نے غصے سے کہا، ثبوت ہمارے سامنے ہے۔ پارو رونے لگی، خدا کی قسم میں نے اسے کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا، مگر سپاہیوں نے اس کے ہاتھ باندھ دیے۔ کچھ ہی دیر بعد پارو کو دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ سلیمان تخت پر بیٹھا تھا، شہزادہ زہیر بھی وہیں موجود تھا۔ بادشاہ نے سنجیدگی سے پوچھا، کیا تم اپنے جرم کا اعتراف کرتی ہو؟ پارو نے فوراً جواب دیا، میں بے قصور ہوں، حضور کسی نے مجھے پھنسایا ہے۔ شہزادہ نے پہلی بار بات کی، ابا حضور کیا صرف ایک صندوق سے ہار مل جانا کافی ثبوت ہے؟ دربار میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ سپہ سالار نے جواب دیا، حضور خزانے سے چوری ہوئی چیز اسی کے کمرے سے ملی ہے، اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا؟ بادشاہ نے کچھ لمحے خاموش رہ کر پارو کی طرف دیکھا، پھر آہ بھرتے ہوئے بولا، قانون احساسات پر نہیں، ثبوتوں پر چلتا ہے۔ کنیز پارو کو مزید تحقیقات تک شاہی قید خانے میں بھیج دیا جائے۔ یہ سنتے ہی پارو کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ بار بار کہتی رہی، میں بے قصور ہوں، مجھے یقین ہے ایک دن سچ سامنے آئے گا، مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ سپاہی اسے لے گئے۔ اسی رات قید خانے کی کھڑکی سے پارو کی آنکھ اچانک کھلی۔ اس نے باہر آہستہ آہستہ چلنے کی آواز سنی۔ اس نے سلاخوں کے درمیان سے جھانکا۔ چاندنی میں اسے ایک مانوس سا وجود نظر آیا۔ وہ دائی اماں تھی، لیکن وہ اکیلی نہیں تھی۔ ان کے سامنے ایک نقاب پوش شخص کھڑا تھا۔ پارو ان کی بات صاف تو نہ سن سکی، مگر ایک جملہ اس کے کانوں میں واضح پڑا، پہلا مرحلہ کامیاب ہو گیا، اب اگلی غلطی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ پارو حیرت سے دائی اماں کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے دل میں پہلی بار ایک سوال پیدا ہوا، دائی اماں آدھی رات کو یہاں، اور یہ نقاب پوش شخص کون ہے؟ اس نے خاموشی سے کان لگا دیے۔ اس بار نقاب پوش شخص نے دھیمی آواز میں پوچھا، کل شاہی دعوت میں شہزادہ بچ تو نہیں جائے گا؟ دائی اماں کی آواز پہلے سے زیادہ سرد تھی۔ انہوں نے کہا، اس بار کوئی غلطی نہیں ہوگی، کل سورج ہونے سے پہلے شہزادہ زہیر زندہ نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ سن کر پارو کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسے احساس ہو گیا اگر اس نے کسی طرح شہزادے تک یہ خبر نہ پہنچائی تو کل بہت دیر ہو جائے گی۔ رات بھر پارو کو نیند نہ آئی۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی منظر گھوم رہا تھا، دائی اماں، آدھی رات اور وہ نقاب پوش شخص۔ پارو نے خود سے کہا، نہیں، شاید میں نے غلط دیکھا ہو، دائی اماں تو ایسی نہیں ہو سکتی، انہوں نے ہمیشہ سب کی مدد کی ہے۔ لیکن دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ صبح ہوتے ہی قید خانے کے دروازے کھلے، سپاہی قیدیوں کو کھانا دینے آئے۔ پارو نے ہمت کر کے ایک سپاہی سے کہا، مجھے بادشاہ سے ملنا ہے۔ سپاہی ہنس پڑا، ہر قیدی یہی کہتا ہے، لیکن میرے پاس ایک ضروری بات ہے۔ سپاہی نے سخت لہجے میں کہا، جب تک تمہارے خلاف تحقیقات مکمل نہیں ہوتی تم کسی سے نہیں مل سکتی۔ وہ چلا گیا۔ پارو بے بسی سے سلاخوں کو دیکھتی رہی۔ دوسری طرف محل میں شہزادہ زہیر ناشتے کی میز پر خاموش بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے محسوس کیا کہ وہ پریشان ہے۔ کیا بات ہے زہیر؟ شہزادے نے آہستہ سے جواب دیا، ابا حضور مجھے نہیں لگتا پارو چور ہے۔ بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا، ثبوت اس کے خلاف ہیں، مگر میں نے اس کی آنکھوں میں خوف دیکھا تھا، لالچ نہیں۔ بادشاہ نے گہری سانس لی۔ ایک بادشاہ دل سے نہیں ثبوتوں سے فیصلہ کرتا ہے۔ شہزادہ خاموش ہو گیا، مگر اس کے دل میں شک پیدا ہو چکا تھا۔ اسی شام شہزادہ خود شاہی خزانے میں گیا۔ اس نے سپہ سالار سے پوچھا، چوری والی رات پہرے پر کون کون تھا؟ سپہ سالار نے تمام سپاہیوں کے نام بتائے۔ کیا کسی نے کوئی مشکوک چیز دیکھی؟ سب نے نفی میں سر ہلا دیا۔ شہزادہ نے خزانے کے دروازے کا بغور معائنہ کیا، تالا ٹوٹا نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا چور کے پاس اصلی چابی تھی۔ شہزادے نے دل ہی دل میں سوچا، اگر اصلی چابی استعمال ہوئی ہے تو چور محل کا ہی کوئی پرانا اور قابل اعتماد شخص ہے۔ ادھر قید خانے میں رات دوبارہ اتر آئی۔ پارو جان بوجھ کر جاگتی رہی۔ آدھی رات کے قریب پھر قدموں کی آواز آئی۔
اس بار وہ فوراً سلاخوں کے قریب آ گئی۔ دائی اماں پھر اسی نقاب پوش شخص کے ساتھ تھیں۔ اس بار ان کی آواز پہلے سے زیادہ صاف سنائی دے رہی تھی۔ نقاب پوش نے پوچھا، اگر وہ لڑکی بے قصور ثابت ہو گئی تو؟ دائی اماں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اگر شہزادے کو اس پر شک ہو گیا؟ اماں نے سرد لہجے میں کہا، اس کا بھی انتظام کر لیا ہے۔ پارو کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آخر یہ لوگ کرنا کیا چاہتے تھے؟ اسی لمحے قید خانے کے باہر ایک سپاہی کے قدموں کی آواز آئی۔ دائی اماں اور نقاب پوش فوراً اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ اگلے دن محل میں ایک اعلان ہوا، 3 دن بعد شہزادہ زہیر کی سالگرہ کے موقع پر ایک عظیم شاہی دعوت رکھی جائے گی۔ پڑوسی سلطنتوں کے سفیر بھی اس میں شریک ہوں گے۔ پورا محل تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ پارو نے جب یہ اعلان سنا تو اسے اچانک گزشتہ رات کی بات یاد آئی۔ اگر شہزادے کو اس پر شک ہو گیا؟ اس کا بھی انتظام کر لیا ہے۔ اس کا دل بے چین ہو گیا۔ اسی دن ایک بوڑھا قیدی جس کی کوٹھڑی پارو کے سامنے تھی آہستہ سے بولا، بیٹی تم کسی بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہو۔ پارو نے حیرت سے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم؟ بوڑھا مسکرایا، میں 40 سال سے لوگوں کے چہرے پڑھ رہا ہوں۔ تمہاری آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ تم بے قصور ہو۔ پارو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر کوئی یقین نہیں کرتا۔ بوڑھے نے آہستہ سے کہا، سچ کو کبھی جلدی نہیں ہوتی، مگر وہ ایک دن ضرور سامنے آتا ہے۔ اسی رات دائی اماں پھر آئیں، مگر اس بار پارو نے ایک اور بات دیکھ لی۔ دائی اماں کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی تھی۔ انہوں نے وہ شیشی نقاب پوش شخص کو دیتے ہوئے کہا، صرف 2 قطرے کافی ہوں گے۔ نقاب پوش نے پوچھا، اور اگر کوئی درمیان میں آ گیا؟ دائی اماں کی آواز سخت ہو گئی، پھر اسے بھی راستے سے ہٹا دینا۔ پارو کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ یہ صرف چوری کا معاملہ نہیں تھا، کوئی بہت بڑا جرم ہونے والا ہے۔ اگلی صبح پارو نے قید خانے کے محافظ سے کہا، خدا کے لیے مجھے شہزادے سے ملوا دو۔ محافظ نے غصے سے جواب دیا، خاموش رہو، شہزادے کی جان خطرے میں ہے۔ محافظ نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، پہلے چوری اب شہزادے کی فکر؟ اس نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ ادھر شہزادہ زہیر اپنی تفتیش جاری رکھے ہوئے تھا۔ وہ دوبارہ پارو کے کمرے میں گیا۔ وہاں اسے ایک عجیب بات نظر آئی۔ صندوق اندر سے بالکل ترتیب میں تھا، مگر وہ جگہ الٹی پلٹی تھی جہاں سے ہار ملا تھا۔ شہزادے نے آہستہ سے کہا، اگر پارو نے خود ہار چھپایا ہوتا تو وہ اسے اتنی نمایاں جگہ کیوں رکھتی؟ اس کے دل میں شک پہلے سے بھی زیادہ گہرا ہو گیا۔ شام کے وقت دائی اماں شہزادے کے کمرے میں آئیں۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح شفقت سے کہا، بیٹا کل کی دعوت کے لیے اپنا خیال رکھنا۔ شہزادہ مسکرایا، آپ ہمیشہ میری فکر کرتی۔ دائی اماں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر، تم میرے لیے اپنی اولاد جیسے ہو۔ دروازے سے یہ منظر دیکھنے والا ہر شخص یہی کہتا، دائی اماں سے زیادہ وفادار اس محل میں کوئی نہیں۔ مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کی آنکھوں کے پیچھے برسوں سے ایک ایسا راز دفن تھا جو پوری سلطنت کو ہلا سکتا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ پارو سلاخوں کے ساتھ بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ اچانک پھر وہی قدموں کی آواز آئی۔ اس نے خاموشی سے کان لگا دیے۔ اس بار نقاب پوش شخص نے دھیمی آواز میں پوچھا، کل شاہی دعوت میں شہزادہ بچ تو نہیں جائے گا؟ دائی اماں کی آواز پہلے سے زیادہ سرد تھی۔ انہوں نے کہا، اس بار کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ کل سورج غروب ہونے سے پہلے شہزادہ زہیر زندہ نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ سن کر پارو کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسے احساس ہو گیا اگر اس نے کسی طرح شہزادے تک یہ خبر نہ پہنچائی تو کل بہت دیر ہو جائے گی۔ رات بھر پارو کی آنکھوں میں نیند نہ آئی۔ بار بار دائی اماں کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، کل سورج غروب ہونے سے پہلے شہزادہ زہیر زندہ نہیں ہوگا۔ پارو بے بسی سے سلاخوں کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ یا اللہ، اگر میری بات کسی نے نہ مانی تو شہزادے کو کیسے بچاؤں؟ اگلی صبح محل میں جشن کا سماں تھا۔ شہزادہ زہیر کی سالگرہ تھی۔ دور دور کی سلطنتوں کے سفیر، امیر اور سردار محل پہنچ رہے تھے۔ محل کو ہزاروں چراغوں اور پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ادھر قید خانے میں پارو بے چین تھی۔ اسی وقت سپہ سالار وہاں آیا۔ کنیز پارو؟ پارو فوراً کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا ہے کہ آج شاہی دعوت کے بعد تمہارے مقدمے کی آخری سماعت ہوگی، اس لیے تمہیں شام تک قید سے نکال کر دربار میں پیش کیا جائے گا۔ یہ سن کر پارو کو امید کی ایک کرن نظر آئی۔ اگر وہ دربار تک پہنچ گئی تو شاید شہزادے کو خبردار کر سکے۔
ادھر شہزادے ظہیر نے اپنی تفتیش جاری رکھی۔ وہ خزانے کے پرانے ریکارڈ دیکھ رہا تھا۔ اس نے خزانے کے نگہبان سے پوچھا، اس خزانے کی اصلی چابی کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ نگہبان نے جواب دیا، حضور صرف 3 لوگوں کے پاس۔ کون؟ بادشاہ سلامت، میں اور دائی اماں۔ شہزادہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ دائی اماں؟ جی حضور، برسوں پہلے ملکہ نے انہیں ایک اضافی چابی دی تھی کیونکہ وہ محل کے اندرونی حصوں کی نگرانی کرتی تھی۔ شہزادہ فوراً بولا، کیا وہ چابی ابھی بھی ان کے پاس ہے؟ نگہبان نے جواب دیا، جی مگر حضور، دائی اماں پر پوری سلطنت اعتماد کرتی ہے۔ شہزادے نے کچھ نہیں کہا۔ وہ خود بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ شام ڈھلنے لگی۔ شاہی دعوت شروع ہو چکی تھی۔ لمبی میزوں پر قیمتی برتن سجائے گئے، موسیقار دھنیں بجا رہے تھے۔ دائی اماں ہمیشہ کی طرح خود شہزادے کے قریب کھڑی تھی۔ وہ ہر کھانے پر نظر رکھ رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر کسی کے دل میں شک پیدا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اسی دوران پارو کو سپاہیوں نے قید سے نکالا۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی بندھے ہوئے تھے۔ وہ دربار کی طرف لے جائی جا رہی تھی۔ اچانک اس نے محل کے ایک راہداری میں دائی اماں کو دیکھا۔ دائی اماں نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اپنی آستین سے وہی چھوٹی شیشی نکالی، چند قطرے ایک سنہری پیالے میں ڈال دیے، پھر ایسے چلنے لگیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پارو چیخ اٹھی، رک جاؤ، وہ شربت مت پینا۔ سپاہی گھبرا گئے، خاموش۔ مگر پارو پوری طاقت سے ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی اور دوڑ پڑی۔ شاہی حال میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا ایک خادم شہزادہ ظہیر کو وہی سنہری پیالہ پیش کر رہا تھا۔ پارو پوری طاقت سے آگے بڑھی۔ شہزادہ جیسے ہی پیالہ ہونٹوں کے قریب لایا، پارو نے اس کے ہاتھ پر زور سے ضرب لگائی۔ پیالہ زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ پورا دربار کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ غصے سے گرجا، پارو، تمہاری یہ جرأت! سپاہیوں نے فوراً پارو کو پکڑ لیا۔ پارو چیخ کر بولی، اس شربت میں زہر ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سپہ سالار نے غصے سے کہا، یہ اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے۔ پارو نے جواب دیا، اگر میری بات جھوٹ ہے تو یہ شربت کسی جانور کو پلا کر دیکھ لیجیے۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا۔ ایک شکاری کتا لایا گیا۔ چند ہی لمحوں میں کتا تڑپنے لگا اور زمین پر گر کر مر گیا۔ پورے دربار کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ بادشاہ نے غصے سے حکم دیا، جس نے بھی یہ شربت تیار کیا ہے اسے فوراً گرفتار کرو۔ سپاہیوں نے تمام باورچیوں کو پکڑ لیا۔ دائی اماں بھی وہیں کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر حیرت تھی مگر آنکھوں میں خوف کی ایک جھلک بھی نظر آ رہی تھی۔ اسی وقت شہزادہ ظہیر کو ایک بات یاد آئی۔ خزانے کی اضافی چابی۔ اس نے فوراً سپاہیوں سے کہا، دائی اماں کے کمرے کی تلاشی لی جائے۔ پہلی بار دائی اماں کے چہرے کا سکون ٹوٹ گیا۔ انہوں نے گھبرا کر کہا، میرے کمرے کی؟ کیوں؟ شہزادہ آہستہ سے بولا، صرف اطمینان کے لیے۔ کچھ دیر بعد سپاہی واپس آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا صندوق تھا۔ خزانے کی پرانی چابی، زہر والی شیشی جیسی ایک اور شیشی اور ایک سیاہ نقاب موجود تھا۔ پورا دربار حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، دائی اماں یہ سب کیا ہے؟ دائی اماں خاموش کھڑی رہیں۔ کئی لمحوں تک کسی نے کچھ نہ کہا۔ پھر اچانک ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھ گئیں اور برسوں بعد پہلی بار ان کے ہونٹوں سے ایک نام نکلا، زویا۔ دربار میں موجود ہر شخص ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ زویا کون ہے؟ دائی اماں نے آنکھیں بند کر لیں۔ ان کی آواز غم سے بھری ہوئی تھی۔ آج میں تمہیں وہ سچ بتاؤں گی جو برسوں سے میرے سینے میں دفن ہے۔ پورا دربار خاموش تھا۔ ہر شخص کی نظریں دائی اماں پر جمی ہوئی تھیں۔ کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ عورت جسے پورا محل وفاداری کی مثال سمجھتا تھا، ایک دن قاتل کے روپ میں سامنے آئے گی۔ بادشاہ سلیمان نے آہستہ سے کہا، دائی اماں سچ بتاؤ۔ دائی اماں کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آج سے 20 سال پہلے میری بھی ایک بیٹی تھی۔ اس کا نام زویا تھا۔ پورا دربار خاموشی سے سننے لگا۔ 20 سال پہلے زویا شاہی دستاویزات کی محافظ تھی۔ وہ نہایت ذہین اور ایماندار تھی۔ بادشاہ خود اس کی تعریف کیا کرتا تھا۔ ایک رات سلطنت کے خفیہ جنگی نقشے دشمن کے ہاتھ لگ گئے۔ محل میں تہلکہ مچ گیا۔ تحقیقات شروع ہوئی۔ چند دن بعد زویا کے کمرے سے دشمن کے نام، ایک خط، شاہی مہر اور چند خفیہ نشان برآمد ہوئے
2 سپاہیوں نے بھی گواہی دی کہ انہوں نے زویا کو آدھی رات کے وقت شاہی خزانے کے قریب دیکھا۔ تمام ثبوت اس کے خلاف تھے۔ زویا مسلسل کہتی رہی، میں بے قصور ہوں، کسی نے مجھے پھنسایا ہے، مگر قانون کے سامنے سب برابر تھے۔ بادشاہ نے بھاری دل سے اسے حداری کی سزا دے دی۔ سزا سے پہلے زویا نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی، میں نے کبھی حداری نہیں کی، ایک دن سچ ضرور سامنے آئے گا۔ دائی اماں رونے لگی، لیکن وہ دن کبھی نہیں آیا۔ دائی اماں نے بادشاہ کی طرف دیکھا، اس دن میں مر گئی تھی۔ بادشاہ سلامت، میں نے قسم کھائی تھی کہ جس طرح میری اولاد مجھ سے چھینی گئی، ویسے ہی ایک دن آپ بھی اپنی اولاد کے لیے روئیں گے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ شہزادہ زہیر نے آہستہ سے پوچھا، تو پارو کا کیا قصور تھا؟ دائی اماں نے نظریں جھکا لی، کوئی نہیں، مجھے صرف کسی ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جس پر الزام لگ جائے تاکہ سب کی توجہ چوری پر رہے اور میں آسانی سے اپنا اصل منصوبہ پورا کر سکوں۔ پارو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ صرف اتنا بول سکی، میں تو آپ کو اپنی ماں سمجھتی تھی۔ یہ سن کر دائی اماں کا سر مزید جھک گیا۔ بادشاہ نے سپہ سالار کو حکم دیا، دائی اماں کو گرفتار کر لو۔ سپاہی آگے بڑھے، مگر اسی لمحے شہزادہ زہیر بولا، ابا حضور، ایک گزارش ہے۔ بادشاہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، کہو۔ دائی اماں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، لیکن اس جرم کی جڑ تک پہنچنا بھی ضروری ہے۔ اگر زویا واقعی بے قصور تھی تو اصل حقدار کون تھا؟ یہ سوال سنتے ہی پورا دربار خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے فوراً نئی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ چند ہفتوں تک پرانے ریکارڈ کھنگالے گئے، پرانے گواہوں سے دوبارہ پوچھ گچھ ہوئی۔ اسی دوران ایک حیرت کن حقیقت سامنے آئی۔ وہ دونوں سپاہی جنہوں نے زویا کے خلاف گواہی دی تھی، سالوں پہلے اچانک بے حساب دولت مند ہو گئے تھے۔ انہیں گرفتار کیا گیا۔ سخت پوچھ گچھ پر دونوں ٹوٹ گئے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ انہیں دشمن سلطنت نے رشوت دی تھی۔ انہوں نے خود شاہی مہر اور خط زویا کے کمرے میں رکھے تھے۔ اصل حقدار وہی تھے، زویا واقعی بے قصور تھی۔ یہ خبر سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے خدا، میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا غلط فیصلہ کر دیا۔ اسی شام بادشاہ خود قید خانے میں گئے۔ دائی اماں خاموش بیٹھی تھی۔ بادشاہ نے کہا، میں تمہارا جرم معاف نہیں کر سکتا کیونکہ تم نے میرے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی، لیکن آج میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری بے قصور بیٹی کو انصاف نہ دے سکا۔ دائی اماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے کہا، اگر یہ سچ پہلے سامنے آ جاتا تو شاید میں کبھی یہ راستہ نہ چنتی۔ کچھ دن بعد شاہی دربار دوبارہ لگا۔ اس بار بادشاہ تخت سے اٹھ کر خود پارو کے سامنے آئے۔ انہوں نے سب کے سامنے کہا، پارو، تم پر لگنے والا ہر الزام جھوٹا تھا۔ تم نے نہ صرف اپنی بے گناہی ثابت کی بلکہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر میرے بیٹے اور پوری سلطنت کو بچایا۔ آج سے تم آزاد ہو اور شاہی خاندان کی معزز رکن سمجھی جاؤ گی۔ پورا دربار تالیوں سے گونج اٹھا۔ چند دن بعد محل کے شاہی باغ میں شہزادہ زہیر پارو سے ملا۔ اس نے کہا، جس دن تم نے زخمی ہرن کو بچایا تھا، اسی دن مجھے احساس ہو گیا تھا کہ تمہارا دل دوسروں سے مختلف ہے۔ پارو خاموش رہی۔ شہزادہ مسکرایا، اور جس دن تم نے میری جان بچائی، اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ میں اپنی زندگی ایسی ہی سچی انسان کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ پارو نے نظریں جھکا لیں، میں تو صرف ایک کنیز تھی۔ شہزادے نے نرمی سے جواب دیا، انسان کی عزت اس کے لباس سے نہیں، اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ بادشاہ نے خود پارو اور شہزادہ زہیر کا نکاح پڑھوایا۔ رعایا خوشی سے جھوم اٹھی۔ وہی پارو جو کچھ عرصے پہلے جھوٹے الزام میں قید تھی، آج شاہی لباس میں تخت کے ساتھ کھڑی تھی۔ بادشاہ نے شاہی تاج پارو کے سر پر رکھا اور بلند آواز میں اعلان کیا، آج سے پارو صرف ہماری بہو نہیں بلکہ سلطنت نوران کی ملکہ ہے۔ محل تالیوں اور خوشیوں سے گونج اٹھا۔ دور کھڑی دائی اماں نے یہ منظر دیکھا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر دھیرے سے کہا، زویا، شاید آج تمہیں بھی انصاف مل گیا۔ اور یوں ایک غریب کنیز اپنی سچائی، ہمت اور قربانی کی بدولت سلطنت نوران کی ملکہ بن گئی۔